تو دیکھیے پہلی بات تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پروردگار عالم سے اگر بات شروع کریں تو اس کو بھی اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت، شدید محبت اور شدید عشق کرتا ہے پروردگار اپنی مخلوق سے. لیکن ہمیشہ چاہے رسول و امام کی محبت ہو، پروردگار عالم کی اپنی مخلوق سے محبت ہو، محبت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ دو طرفہ ہونا چاہیے، یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ شماری نہیں ہوتی اگر کوئی یک طرفہ اس طرح کے کوئی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو. وہاں سے محبت کا تو ہمیں یقین ہے کہ پروردگار عالم شدید محبت کرتا ہے، اور اتنا شدید محبت کرتا ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اس قدر شدید ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو روایت پیش کی گئی تھی کہ جو اللہ نے حضرت داؤد پر وحی کی تھی کہ اگر مجھ سے روح گردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار اور میں ان پہ کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو میں کتنا دوست رکھتا ہوں تو وہ شوق میں جان دے دیتے. یعنی پروردگار عالم کی شدید محبت اپنی مخلوق سے اس کلام سے ظاہر ہوتی. اور جیسے کہ آپ سنتی بھی ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ پروردگار عالم اپنی مخلوق سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور دن و رات مخلوق کے کاموں میں ان کی بہتری میں لگا ہوا ہے. دن و رات آپ کی حاجات کو پورا کرنے میں، آپ کی مصلحتوں میں پروردگار عالم شدت محبت کے ساتھ مصروف عمل نظر آتا ہے. اچھا، اسی طرح سے رسول خدا کا اپنی امت سے اگر محبت کو اگر آپ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ باقاعدہ قرآن میں پروردگار کو کہنا پڑا کہ رسول آپ کوئی داروغہ نہیں، آپ کا کام فقط پیغام کا پہنچا دینا ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت کے اندر ڈالتے ہیں. اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو آپ دیکھیے کہ آخری وقت جب کسی کا ہوتا ہے، وقت نزاع ہوتا ہے اور حالت احتضار ہوتی ہے، عام طور پر لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے ان کے متعلق کچھ سوچتا ہے، ان کے متعلق بات چیت کرتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے متعلق بات کرتا ہے. بہت زیادہ اگر اس موقع پر پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت علیہم السلام کے لیے کوئی وصیت والی بات کرتے یا ان کا ذکر زبان پر ہوتا تو ایک سمجھ میں آتی ہے. لیکن پیغمبر اسلام کے آخری الفاظ بھی یعنی امتی امتی ہے، پروردگار میری امت ہے، پروردگار میری امت، کمال محبت تھی اپنے امت کے ساتھ. تو پیغمبر اسلام کی محبت کو آپ دیکھ لیں، پروردگار عالم کی محبت کو دیکھ لیں، لیکن سب جگہوں کے اوپر یہ نظر آتا ہے کہ یہ محبت یک طرفہ ہے. ان کے امت ان سے ویسی صرف زبانی کلامی محبت نہیں، اس کی تو ابھی مذمت آگے چل کر آنے والی. اسی طرح سے امام معصوم علیہ السلام کی اپنی شیعوں کے ساتھ محبت، مثلا ویسے تو تمام ائمہ کی اپنے شیعوں کے ساتھ ایسی محبت، لیکن جو ایک باقاعدہ ایک راوی تھا اور صحابی تھا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رمیلہ صحابی تھے اور کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا اور شدید مجھے بخار ہو گیا. میں نے غسل جمعہ کیا اور اسی بخار کی حالت میں مسجد گیا تاکہ امیر المومنین کے پیچھے نماز جمعہ جا کر پڑھوں. مسجد میں گیا تو امیر المومنین جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کی نماز جب ختم ہوئی، سب لوگ ملاقات کے لیے گئے تو میں بھی مولا سے ملاقات کے لیے گیا. مولا نے جب میری حالت دیکھی کہ میں شدید بخار میں پھک رہا ہوں تو مولا نے مجھے دیکھ کر کہا ہے رمیلہ، مومن جب بھی کبھی بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. شدید محبت کا اندازہ لگائیں امام کا اپنے سے. مومن جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. مومن جب کبھی غمگین ہوتا ہے تو ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں. مومن جب کوئی دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اگر وہ دعا نہ کرے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. باقاعدہ میزان حکمت کی دوسری جلد کے اندر یعنی امام فرماتے ہیں کہ مومن یعنی غافل بھی ہو جائے، اپنے لیے دعا نہ بھی کر رہا ہو، ہم اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں. اور یہی حال ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی. جب مومنین کے اوپر غیروں کے مظالم دیکھتے ہیں
اور جب مومنین کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر، جو کہ مومنین خود اپنے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، امام اتنا غمگین ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلے سالوں میں بھی ایک دفعہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ امام اکثر و بیشتر بیمار پڑ جاتے، یعنی اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کے اوپر مظالم کو دیکھ کر اور ان کو مبتلا گناہ دیکھ کر امام خود غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال محبت ہے امام کا ہم شیعوں سے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری عرفانیت اور روحانیت کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے شیعت کے۔ یہ اکثر ہوتا تھا کہ جمعے کی عصر کے وقت اور شب ہفتہ لوگ دیکھتے تھے کہ اچانک سید عبد الکریم کشمیری غمگین ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب شیعوں کے اعمال حضرت حجت کے پاس جاتے ہیں اور ان کے برے اعمال کو دیکھ کر امام سخت غمگین ہو جاتے ہیں، اور اتنی ان کی اس غم کی شدت کو محسوس کر کے میں بھی غم سے رونے لگتا ہوں۔ اور یہ وہ تھے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جو اکثر و بیشتر وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے اور وہاں پر عذاب برزخی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، برزخی نگاہ یہ رکھتے تھے۔ اور ایک دفعہ اس حد تک ان کی برزخ کے اوپر نگاہ تھی کہ ایک دفعہ ایک عالم دین کا انتقال ہوا تھا، تو کسی نے ان سے آ کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں عالم دین کے متعلق کہ برزخ میں تو ان کی حکومت ہے۔ تو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، برزخ میں فقط اور فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ اچھا، اب انہی کا ایک بات اور، تاکہ دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بظاہر ڈسکریجنگ لگتی ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ مثلا ابھی معراج کی شب کچھ ہی عرصے پہلے گزری ہے، اس میں جب کبھی یہ والی احادیث پیش کرتے ہیں علماء، یا ہمیں بھی پچھلے سالوں میں تجربہ ہے مدرسے کی طرف سے، جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اس پہ کبھی معراج کی شب عورتوں کے اوپر عذابوں کی جو تفصیل ہے روایت کے اندر وہ لگائی جاتی ہے، تو اکثر عورتیں بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے کہ عورتوں ہی کے اوپر فقط، یعنی فقط اس کو وہ ایک اس کے اوپر لے جاتی ہیں کہ اسلام میں کوئی غالباً جنسی امتیاز ہے کہ عورتوں ہی کے اوپر ایسا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو واقعاً جو کوئی کمزور ہوتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمیشہ اسی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے، آئمہ نے بھی وہ تمام چیزیں پہلے سے خطرات سے آگاہ کر دیا کہ یہ کرو گی تو اس کے یہ عذاب بھگتنا ہوں گے۔ یہ آپ کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے کمال محبت ہے، مردوں کی نسبت زیادہ آپ کا خیال کیا گیا ہے کہ ان خطرات سے آپ کو پیشگی آگاہ کیا گیا۔ پوچھا گیا تھا ان سے ہی، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری سے، کہ کیا خواتین بھی مقامات عالیہ اور عرفانی جو مقامات ہیں اس کو حاصل کر سکتی ہیں؟ کہا کہ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن ایک جملہ ہے جو انہوں نے کہا جس پہ عورتوں کو توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے۔ کہا کہ میں نے عراق و ایران میں بھی اب تک ایسی خواتین کے متعلق نہ تو ان کو دیکھا ہے نہ ان کو کبھی سنا، یعنی گناہوں کو ترک کرنے میں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر اصل میں یہ مقامات حاصل نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہے بالکل، لیکن کہتے ہیں کہ بہت کم ایسی خواتین تھیں کہ جن کے متعلق یہ بات ہے کہ مقامات عالیہ انہوں نے اس انداز سے حاصل کی۔ البتہ انقلاب ایران سے کافی پہلے کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کردار و عمل کے اندر کافی بہتری آئی ہو اور عورتیں اس لحاظ سے مقامات کو حاصل کرنے کی فکر ان میں پیدا ہوئی۔ لیکن بہرحال یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے اندر آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہ جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے اور اپنے آپ کو اخلاقیات سے متصف نہیں کریں گے اور حب دنیا کی سے مربوط جتنی چیزیں ان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے، جب تک ایسے بلند مقامات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ خود فرماتے تھے کہ کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ چشمے برزخی رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ یہ دیکھا ہے کہ اپنی برزخی آنکھ سے کہ بے عمل صاحبان علم کے اوپر میں نے بہت عذاب دیکھے۔ یعنی انسان جو علم حاصل کرتا جاتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے،
لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ انسان پھر ساری زندگی جاہل رہے، وہ تو اور بہت بڑی مصیبت. لیکن یہ کہ بہرحال علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی ضروری. تو ابھی جیسے کہ ذکر ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام سخت رنجیدہ ہو جاتے ہیں. یہ باقاعدہ ہر جمعے کی عصر کے وقت اور شب ہفتہ جو ہے اکثر و بیشتر گریہ کرتے تھے کہ یہ وہی وقت ہے کہ جب شیعوں کے نامہ اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں اور امام رنجیدہ ہو کر گریہ فرماتے ہیں. تو بہرحال یہی دیکھیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی یہ لگتا ہے کہ اپنے شیعوں سے یک طرفہ ہی محبت، اور اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ باقاعدہ شیخ مفید کے نام جو امام زمانہ نے خط لکھا تھا اس میں یہی جملے استعمال کیے تھے کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. میں نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور میں نے تمہاری یاد کو فراموش نہیں کیا ہے. لیکن لگتا ہے کہ ہم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کو فراموش کر دیا. رٹے رٹائے جملوں سے فقط اظہار محبت کرتے ہیں. ایسے جملے تو قریبی رشتہ داروں سے بھی اگر ان کے سامنے انسان کہے تو وہ اس سے دھوکہ نہیں کھاتے، چل جائے گا کہ ان رٹے رٹائے جملوں سے ہم امام کو دھوکہ دینے چلیں. مثلا کوئی بیٹا ہو اور مسلسل باپ کی نافرمانی کرتا رہے اور پھر آ کر کہے کہ بابا میں تو آپ سے بہت ہی شدید محبت کروں، دن اور رات ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو اور آ کر اس طرح سے رٹے رٹائے جملوں سے اظہار محبت کرے تو باپ اس کو دھتکار دے گا. کہا کہ میرے سامنے جو ہے ریاکارانہ اور منافقانہ قسم کے جملے نہ کرو، اگر تم محبت کرتے تو میری فلاں فلاں بات کو مانتے. تو ہم یہ جو ان الفاظوں سے دھوکہ نہیں کھائیے، اجل اللہ فرجہ، اور جھکے چلے جا رہے ہیں امام کا نام اور رکوع کی حد تک تقریباً پہنچے جا رہے ہیں. یہ صرف بہت سارے ویسے ایکشنز ہیں خالی، ان کے ساتھ اگر عمل نہیں لگا ہوا ہے اور اطاعت ساتھ میں نہیں جڑی ہوئی ہے تو یہ نفاق ہے، منافقت ہے، ریاکاری ہے. یہ امام کو ایک لحاظ سے دھوکہ دینے کے مترادف ہے، جیسے اس باپ کی میں نے مثال پیش کی جس کا بچہ رٹے رٹائے محبت آمیز جملے کہہ کے باپ کو بیوقوف بنانے کی معاذ اللہ کوشش کرتا. آیت اللہ مجتہدی تہرانی، بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت ان کے مدرسے سے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ علم حاصل کر کے نکلے ہیں. یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا اور تحصیل علم کے لیے نجف میں موجود تھا تو وہاں پر آیت اللہ مدنی نماز پڑھاتے تھے. آیت اللہ مدنی، ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ مدنی نماز جماعت کے بعد شدید گریہ فرما رہے ہیں. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آغا آج تک کبھی ہم نے آپ کو ایسا گریہ کرتے نہیں دیکھا، آج کیا ایسی بات ہو گئی؟ آیت اللہ مدنی نے کہا کہ میں نے ابھی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امام زمانہ علیہ السلام نے میری پشت کی طرف نمازیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ سے کہ اے مدنی انہیں دیکھو، میرے شیعوں کو دیکھو، نماز کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک نے بھی میری تعجیل فرج کے لیے دل سے دعا نہیں کی. اور امام نے شکوہ کیا اور اس کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. تو امام زمانہ کی اس شکایت پر میں شدت سے گریہ کر رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی دل سے دعائے فرج جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ امام جس شدت کے ساتھ خود مستر ہیں، بے چین ہیں، کس طرح سے ان کو اذن ظہور ملے اور وہ ظہور فرما کر دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں اور سب لوگوں کو مظالم سے نجات دلائیں. شیعوں میں سے بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے. اور امام نے ایک شکایت بھی کر دی کہ ذرا پشت کی طرف تیزی سے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے جاتے ہوئے دیکھو ان لوگوں کو، ان میں سے کسی نے بھی میرے ظہور کے لیے دل سے دعا نہیں کی. تو یہ تھی دیکھیے جس کی طرح ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ یک طرفہ محبت. تو اللہ سے بھی ہمیں یک طرفہ محبت اللہ کی ہم سے ہے، ہمارا ایسا ہم تو اس سے روگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام وقت انتقال، وقت شہادت مسلسل امتی امتی کہہ رہے ہیں اور ہمیں ان کے فرامین کا کوئی پاس نہیں. اسی طریقے سے تمام ائمہ کو آپ دیکھ لیں، خود امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہر کوئی یک طرفہ محبت کرتا نظر آ رہا ہے.
دیکھیے جب کسی سے کے ساتھ کچھ تو ایفیلیشن شو کریں اپنے امام سے، کوئی یاد ہو، کوئی آنسو ہو، کوئی فراق ہو، کچھ رونا ہو، ان کا ذکر کچھ زبانوں کے اوپر اکثر و بیشتر آیا کرتا ہو، اپنی محفلوں میں ان کو انسان یاد کرے، اپنے مذاکروں میں سیمینارز ان کے لیے منعقد کیے جائیں، ان کا گھروں میں کثرت کے ساتھ ذکر ہو، والدین اپنی اولاد کے ساتھ امام زمانہ کے تعلق کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ کتنی افسوسناک بات نہیں کہ اگر لوگوں سے کسی سے بھی آپ مجمع عام میں جا کر سوال کریں، مثلا ہو رہی ہو مثلا نشتر پارک میں مجلس، اور کہیں گے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کے متعلق ایک کتاب بھی شروع سے آخر تک پڑھی، صرف ایک کتاب سے زیادہ کبھی نہیں، کتنے افراد ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے؟ کتنے ایسے ہیں جو ان کے متعلق لوگوں سے جا کر معلوم کرتے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب یا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ امام زمانہ کے متعلق فلاں فلاں معلوم ہے، ان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فکر ان کے ہمیں نظر نہیں آتی، اپنی معلومات بڑھانے کے لحاظ سے بھی نظر نہیں آتی، ان کے متعلق جاننے کی نظر نہیں آتی، بس رٹے رٹائے کچھ جملے ہیں جو کہ زبانوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی اس لحاظ سے شادیوں کو دیکھیں، تقریبات کو دیکھیں، تو یہ بے حسی اتنی زیادہ عروج پر نظر آتی، خاص طور پر جو اکثر صاحبان ایمان جو دکھ رکھتے ہیں اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اگر جا کر دیکھا جائے عورتوں کے کمپارٹمنٹ میں جا کر شادیوں کے سلسلے میں، تو ان کی سج دھج کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے ان کے حل ہو گئے۔ روزانہ جس شہر کے اندر جنازوں پہ جنازے اٹھائے جاتے ہیں مومنین کے، وہاں ان عورتوں کے کپڑے، زیورات اور تمام سج دھج سے لگتا تو نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے اس شہر کے اندر، بلکہ یہ تو لگتا ہے کہ جبریل امین باقاعدہ کوئی مجدہ اور نوید سنا کر جا چکے ہیں کہ جنت جو ہے وہ آپ کے لیے لکھی جا چکی، ایسی لاپرواہی۔ تو بہرحال خدارہ خواب غفلت سے جاگیے اور امام زمانہ کے دل نازنی کو اتنی تکلیف نہ پہنچائیں اپنے اعمال سے، کیونکہ وہ شدید ترین محبت آپ سے کرتے ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله